بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یقیناً فاطمہ الزہرا کا ذکر اصل میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور محمد مصطفیٰ سے محبت اور ان سے عقیدت فاطمہ الزہرا کے راستہ سے ہی ہم تک پہنچتی ہے اور ملتی ہے۔ ایک حدیث کی روح سے ثابت کروں گی کہ اہل بیت کی محبت، ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ امام دیلمی مسند الفردوس میں یہ حدیث مبارکہ لے کے آئی ہیں۔ جب بھی میں ذکر فاطمہ الزہرا، ذکر آل رسول کرتی ہوں تو پہلے یہ مینشن کر دیتی ہوں تاکہ پتہ چل سکے ہمارے دیکھنے والوں کو بھی، ہمارے سننے والوں کو بھی، مختلف محافل میں اور اس طرح کے پروگرامز میں، کہ جب کوئی فاطمہ الزہرا سے محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ دن ان کا مناتا ہے، تو اصل میں پورے سال کی عبادت جو ہے اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ شان فاطمہ الزہرا یہ ہے کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، فاطمہ بدعات منی، فاطمہ مدغات منی، فاطمہ میرے جگر کا وہ ٹکڑا ہے جس میں میری روح بستی ہے۔ جب روح کی بات کرتے ہیں ہم تو یہاں ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ میں سنا کے تو روح بتاؤں گی کہ کیسے ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک زوجہ کے حجرہ میں تھی اور تمام ازواج جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پہ موجود تھی، کوئی بھی جو ہے وہ غیر حاضر نہ تھی، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ چل کے حضور کی طرف آ رہی ہیں، حضور کے گھر میں تشریف لائیں۔ آپ کہتی ہیں جب میں نے نگاہ میں دوڑائی، دیکھا، نگاہ اٹھائی، فاطمہ الزہرا کا چہرہ دیکھا تو یوں لگا کہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ جب وہ چل رہی تھی، قدم اٹھا رہی تھی تو یوں لگ رہا تھا جیسے مصطفیٰ آ رہے ہیں، جیسے کملی اپنی چادر اوڑھنی کو سمیٹتی ہیں تو یوں لگ رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ اپنی کملی کو درست کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہی تھی تو لگ رہا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ اور آپ کا رخ انور، ایک اور حدیث اسی میں، اس کو مکمل بھی کروں گی، اس کو ایڈ بھی کر لوں گی، کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا چہرہ اس قدر نور والا تھا، روشن چہرہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں باریک سوئی میں دھاگا نہ اگر ڈال پاتی، فاطمہ الزہرا وہاں موجود ہوتی، آپ کے چہرے کے نور سے روشنی ہوتی اور میں سوئی میں باریک دھاگا ڈال دیا کرتی۔ اور آپ پھر آگے شان یہ ہے فاطمہ الزہرا کی کہ رب العالمین جب اللہ پاک کا محبوب عرش پر گئے تو اللہ پاک نے ایک مقام آیا، کہا کہ فیا محمد، اے چل کے آنے والے محمد رک جا، ٹھہر جا، یہ رب اپنی شان کے مطابق تیرا استقبال کرتا ہے۔ اور او ادنا کے مقام پر اگر اس کی میں تفسیر پہ جاؤں یا اس کی شرح کروں، او ادنا کی، تو ادنا کا مقام اوپر ہے، اور اس سے اتر کر آگے بڑھ کے اپنے محبوب کا استقبال کیا۔ اور وہاں پہ جب فاطمہ الزہرا، اب اسی حدیث کی طرف، فاطمہ الزہرا جب چل کے آ رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرش بری پہ جائیں تو اللہ استقبال کرے، فاطمہ الزہرا زمین پہ چل کے مصطفیٰ کے گھر میں آئیں تو محمد مصطفیٰ آگے بڑھ کے استقبال کریں۔ یہ شان فاطمہ الزہرا ہے۔ آپ آگے بڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کو گلے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، اور جس نشست پر جہاں تشریف فرماتے وہاں فاطمہ الزہرا کو بٹھا دیا۔ اب امام الانبیاء وہ اپنی نشست پہ جس کو بٹھائیں اس کی شان میں کیا بیان کروں، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے اور کہا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ فرمائیے گا ان کا مقام یہ ہے، اور دنیا میں ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار انتہائی سادہ، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا روشنی۔ بالکل اس پر بات ہوگی، بہت سادہ، اتنا سادہ کہ بعض اوقات جو ہے وہ فاقے ہوتے، آپ صبر و استقامت اور اتنی وہ اس بلند مقام پر بیٹھی ہوئی ہیں کہ جہاں صبر اگر میں مثال دوں تو بعضت انبیاء آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر ہے، اس مقام پر ہے فاطمہ الزہرا۔ آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت فرمائی، اور جن جن قدموں سے حضور چل کے حضرت عثمان غنی کے گھر میں تشریف فرما ہوئے، آپ نے ایک ایک قدم کے بدلے، حضور کے قدم کے بدلے اونٹ کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ وہاں موجود تھے، انہوں نے دیکھا شان والی دعوت ہے، کھانے مختلف قسم کے وہاں پڑے ہوئے ہیں۔
اپنے گھر آئے, آ کر فاطمہ تو زہرا سے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ میرے دل کی ایک خواہش ہے, ایک تمنا ہے. اور انہوں نے پوچھا کیا خواہش تمنا ہے؟ کہنے لگے کہ جس طرح عثمان غنی نے دعوت کی ہے, میرا جی چاہتا ہے میں بھی رب کے محبوب کی دعوت کروں, لیکن کیا کروں, گھر میں فاقے ہیں اور کتنے دنوں سے کچھ کھایا بھی نہیں. فاطمہ تو زہرا کہتی ہیں اے علی المرتضیٰ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتانے لگی ہوں گھر میں فاقے ہیں, مگر مقام فاطمہ کی بات کیا ہے؟ گھر میں فاقے ہیں, کھانا نہیں کھایا, بعض اوقات بچوں کو بیڑ کی کھال کے اوپر سلایا ہے. عالم یہ ہے, مگر صبر پہ قائم رہی, استقامت پہ قائم رہی, چکی چلا رہی ہیں, زبان پر کلمہ اور زبان پر قرآن نغمہ کی صورت میں جاری ہے, کھانا پکا رہی ہیں مگر قرآن جو ہے وہ نغمہ کی صورت میں جاری ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں گھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں, بڑی خوش الہانی سے, بڑی خوبصورت آواز سے فاطمہ تو زہرا کھانا پکاتے کیا کر رہی تھی؟ تلاوت قرآن پاک کر رہی تھی. کہا علی آپ حضرت محمد مصطفیٰ کو دعوت دے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی گئی. فاطمہ تو زہرا نے 2 نفل نیت کی اور کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اے مالک تیری بندی نے تیرے محبوب کی دعوت کی ہے, اب عزت تو رکھ لے, لاج تو رکھ لے. مقام فاطمہ اور فاقہ اپنی جگہ ہوگا, فکر ہوگا, وہ لوگوں کے لیے تھا کہ فاطمہ تو زہرا 3 دن بھوکی بھی رہی, پیاسی بھی رہی, پانی کے ساتھ روزہ بھی رکھا ہے, مگر مقام فاطمہ تو زہرا یہ ہے کہ جب اپنے بابا کی دعوت کریں, اللہ کے محبوب کی دعوت کریں تو کھانا جنت سے لے آتی ہیں. کھانا جنت سے آیا, تمام صحابہ نے کھایا کھانا. مولا علی خوش ہو گئے. بعد از دعوت جب کہنے لگے مولا علی کہ فاطمہ دعوت تو بڑی اچھی ہو گئی, لیکن ایک بات میرے دل میں رہ گئی کہ عثمان غنی جو ہے مالدار تھے, سخاوت میں اونٹ دے دیے انہوں نے ہر قدم کے بدلے. تو آپ نے کہا علی کیوں پریشان ہوتے ہو, اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں. ان کا تو تعلق ہی اللہ سے جڑا ہوا ہے, وہ تو ہے ہی اللہ والی, وہ تو ہے ہی بطول ہے. اور بطول کہتے کسے ہیں؟ جو کٹ کے ڈائریکٹ اللہ سے لو لگانے والی ہے, دنیا سے کٹ کے اللہ سے لو لگانے والی. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, اللہ رب العزت سے, تو اللہ پاک نے وہاں سے آواز آئی غائب سے, کہا کہ فاطمہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ جب ہمارا محبوب قدم اٹھا کے تمہارے گھر دعوت کے لیے تشریف لا رہا تھا, ہم نے اس کے ایک ایک قدم کے بدلے دوزخی 1000 دوزخیوں کو جنت میں ڈال دیا ہے. یہ مقام فاطمہ تو زہرا ہے. جہاں فاقوں کی بات آتی ہے, آپ نے روزہ بھوک کے ساتھ رکھا, آپ نے پانی سادہ کے ساتھ, جو کے ساتھ 3 دن کھانا نہیں کھایا, مگر جب کھانا آپ کو ملتا میسر ہوا تو آپ سب سے پہلے حضور, کیونکہ روح کہہ دیا نا, میں نے شروع میں کہہ دیا کہ جس میں میری روح بستی ہے. اب جسم جو ہے رات کو ایک پریکٹیکلی اگر ہم کر کے دیکھ لیں رضوان بھائی, تو جب سوتے ہیں روح ہماری جو ہے وہ نکل جاتی ہے, ہم بے سدھ ہو جاتے ہیں, بے چین ہو جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فاطمہ تو زہرا سے تعلق جسم اور روح کا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فاطمہ تو زہرا نظر نہیں آتی تو آپ بھی اسی طرح بے چین ہو جائیں. یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا اہل بیت سے جو محبت ہے وہ واجب ہے؟ اہل بیت سے محبت واجب کیا فرض ہمارے دین کا حصہ ہے. آپ اس سوال کو اس طرح لے لیں کہ اللہ پاک درود پڑھتا ہے اور پھر اللہ پاک خود درود پڑھتا ہے اپنے محبوب پہ, اور ہمیں تو اس نے اجازت ہی نہیں دی درود پڑھنے پہ. ہم تو کہتے ہیں اللہم, اے ہمارے اللہ پڑھ درود محمد مصطفیٰ پہ اور آل محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے نماز آپ کی سجود, رکوع, قیام یہ اور وضو یہ فرائض میں شامل ہے, اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت اسی طرح فرض ہے جیسے محمد مصطفیٰ کی محبت فرض ہے. آپ جسم سے محبت کر لیں, روح سے محبت ہی نہ کریں, جان سے محبت ہی نہ کریں, تو یہ حلیمہ کیسا کامل ایمان ہوگا. کوئی شخص بھی فاطمہ تو زہرا کی محبت کو دل سے نکال کے یہ اس کا خام خیال ہوگا کہ اس کا ایمان مکمل ہوگا. حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے نہیں کل امت سے فرمایا تم میں 2 باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. اس کا دامن تھام لینا اور ان کی محبت. اب جب پھر آقا نے فرمایا کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو میری اہل بیت میں مجھے ڈھونڈ لو, قرآن سیکھنا ہو تو اہل بیت سے سیکھ لو, ایمان لینا ہو تو اہل بیت سے لے لو, اطاعت لینی ہو اہل بیت سے لے لو, طہارت لینی ہو اہل بیت سے لے لو, نفاست لینی ہو اہل بیت سے لے لو. تو اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واجبات میں نہیں بلکہ فرائض میں آتا ہے, پہلی کیٹیگری میں. جیسے نماز فرض ہے, جیسے روزہ ہم پر یہ رمضان کا فرض ہے, اسی طرح اہل بیت اطہار سے محبت بھی ہم پر فرض ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ماجی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان کے لیے اور ان کے محبین کے لیے
دوزخ سے آزادی کا فیصلہ کر دیا گیا. اس پہ بھی میں اس پہ بھی روشنی ڈالیے. بالکل میں روشنی ڈالوں گی ضرور. ایک تو فاطمہ فتمن سے نکلا ہے اور فتمن کا مطلب ہے ڈھال بن جانا, روک بن جانا. فاطمہ فتمن کا معنی ہے عربی لغت میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہم اردو ترجمہ کریں گے تو فتمن جو ہے وہ ہے روک بن جانا, ڈھال بن جانا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس پہ آ گئی. وہ یہ آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے یہ اپنے چاہنے والوں کو, لفظ کہا کہ اپنے چاہنے والوں کو, عقیدت رکھنے والوں کے لیے دوزخ سے نجات ہے. اچھا. اور اس طرح اس کی شرح کر دوں تو وہ اس طرح ہے کہ گناہ گار تو ہم ہیں, جھوٹ ہم بولنے والے, غیبت ہم کرنے والے, برائی ہم کرنے والے, اچھائی کو ہم چھوڑنے والے, گناہوں کی دلدل میں ہم لپٹے پڑے. جب امال ناپ تول میں ہو جائے گا, دوزخ جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا, تب وہاں پہ یہ جو آج ہم نے, رضوان بھائی آپ نے, حلیمہ نے اور دیگر لوگوں نے فاطمہ الزہرا کی محبت میں ایک دن گزارنا ہے, یہ دن کا قیمت آپ کو اس وقت پتا چلے گی جب ہمیں دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا. اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا کریں گی, دوزخ کے دروازے کے آگے, آقا اس کے آگے بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ دوزخ کے آگے ڈھال بن جائیں گی اور اللہ پاک سے کہیں گی کہ اے رب العالمین انہوں نے فلاں دن میں مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا, فلاں وقت میں محبت کا اظہار کیا تھا, ان کو دوزخ میں جنت میں ڈال.